ایئرپورٹ کی پرشکوہ عمارت بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ گاڑی اب کھلی شفاف سڑک پر رواں دواں تھی۔ سفید نئے ماڈل کی کرولا کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ گاڑی پاپا کے دوست کی بیٹی سویرا نے اس کے آنے سے پہلے ہی خریدی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے وہ سویرا کو بھاری بھرکم رقم کا چیک پکڑا کر آئی تھی۔ وہ شروع سے آرام نہ لگتی لوکل بسوں اور ٹیکسیوں کے سفر سے اسے شروع سے ہی نفرت تھی، بلکہ اسے تو اس جگہ سے بھی نفرت تھی جہاں اس وقت وہ خود اپنی مکمل دلی رضامندی کے ساتھ جا رہی تھی۔ بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ اشفاق ہارون کا دل پلٹ جائے؟ بہت سال پہلے کی یہ بات تو نہیں کہ حیات آباد کے مکین اس کی حقارت میں کہے گئے ان الفاظ کو بھلا چکے ہوں، بلکہ وہ تو یقیناً اسے اپنے گھر دیکھ کر اور یہ جان کر کہ اشفاق ہارون اب ہمیشہ کی یورپ کی سیر سے آزاد ہو کر ان کے درمیان رہنے کے لیے آ گئی ہے، اس کا بھرپور تمسخر اڑائیں گے۔ وہ ان تمام راستوں سے انجان ہونے کے باوجود ایک مرتبہ بھی راستہ نہیں بھولی تھی۔ اونچے نیچے راستوں سے گزرتے ہوئے اس کی بے قرار نگاہیں سبز پینٹ کے بورڈ سے ٹکرائیں تو دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ڈیرہ مرتضیٰ حیدر، وہ کئی لمحے ان الفاظ کو زیر لب دہراتی رہی تھی۔ 6 سال پہلے وہ اس شخص سے شدید ترین نفرت کرتی تھی، مگر اب 6 سال بعد یہ دل اسی ایک شخص کی محبت سے لبریز تھا۔ اگر اسے مرتضیٰ حیدر سے ہی محبت ہونا تھی تو یہ محبت 6 سال پہلے کیوں نہ اس کے دل میں انگڑائی لے کر جاگی؟ یہ ایسا سوال تھا جو وہ پچھلے کئی مہینوں سے خود سے کر کر تھک چکی تھی۔ اسے یاد تھا پہلی مرتبہ اسی سڑک پر پسینے سے شرابور میلے کپڑوں ملبوس مرتضیٰ حیدر سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت اشفاق کے پاپا بھی اس کے ہمراہ تھے۔ پاپا نے مرتضیٰ کو پہچان کر گاڑی رکوائی اور پھر بڑے اتفاق سے مرتضیٰ کو گلے سے لگایا۔ مرتضیٰ نے ٹریکٹر کے انجن کو بند کیا اور پھر سفید پگڑی نما چادر جو کہ شاید دھوپ سے بچنے کے لیے سر اور چہرے کو ڈھانپنے کی غرض سے لی تھی، اسے اپنا بے حد سرخ سفید چہرہ صاف کیا۔ آپ گھر چلیں چچا جان، میں ابھی آتا ہوں۔ مرتضیٰ نے پاپا کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بھرپور نگاہ اس پر بھی ڈالی تھی۔ اشفاق کا کوفت و جھنجھلاہٹ سے رواں دواں سلگ اٹھا۔ اسے اپنا یہ کزن قطعاً پسند نہیں آیا تھا، بلکہ اسے تو حیات آباد میں بسنے والے مکینوں میں سے کوئی ایک بھی قابل توجہ نہیں لگا تھا، اور اس وقت وہ ان سب سے ملنے کے لیے بے تاب تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ ایک نرم گلابی ننھا وجود، اس کے نقش بھی اس نے غور سے نہیں دیکھے تھے، بار بار کھلکھلاتا ہوا نگاہوں کے سامنے آتا۔ وہ بے چین ہو کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دیتی۔ تم کتنی سنگ دل ماں ہو! کوئی اس کے کان کے قریب چلایا تو اشفاق نے بے ساختہ اپنے سرخ چمکیلے لبوں کو کچل ڈالا۔ میرا بچہ، میری جان، میرا شازم! اس کے دل میں ممتا کے سوتے پھوٹ پڑے تھے۔ اس ممتا محبت کو اس نے نفرتوں کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ ایک مرتبہ نمرہ نے کہا تھا کہ اشفاق تم بہت خود غرض ہو، اور اشفاق نے تو بہت پہلے ہی اپنی خود غرضی کو تسلیم کر لیا تھا۔ وہ بہت خود غرض تھی، مغرور تھی، خود پسند تھی، بے حد ضدی، ہٹ درم اور جذباتی تھی۔ ان تمام خوبیوں نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں پچھتاوے ڈسنے لگتے ہیں۔ اس کی سوچوں کو اس وقت بریک لگا جب گاؤں کے حدود اور کچے پکے مکانوں پر نگاہ پڑی۔ حیات محمد کا وہ بہت وسیع اور ریز احاطے والا گھر قریب آیا، جس کے اندرونی حصے میں بے شمار کمرے اور برآمدیں تھے، تو اس کا دل نئے سرے سے دھڑک اٹھا۔ یہ بہت بڑا گھر ڈھیروں محبتوں کو سموئے باہیں پھیلا کے کھڑا تھا، مگر 6 سال پہلے وہ اس گھر کو ٹھوکر مار کر اور ان محبتوں سے منہ موڑ کر خود چلی گئی تھی، اور آج وہ پھر اسی دروازے پر کھڑی گم گو کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ لکڑی کا بڑا سا دروازہ بند تھا اور اشفاق کے ہاتھ دستک کے لیے اٹھ نہیں رہے تھے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ وہ یوں ہی چلچلاتی دھوپ میں عرصے سے بے نیاز کھڑی رہی، اور پھر تمام ہمتوں کو جمع کر کے اس نے دروازے کو دھکیلا تو وہ خود بخود ہی کھلتا چلا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی۔ اندرونی دروازے کے قریب اس کے ایک دفعہ پھر زنجیر پاؤ گے؟ کیا یہ لوگ مجھے قبول کریں گے؟ تمام تر نافرمانیوں، منمانیوں اور بدتمیزیوں کے باوجود مجھے ایک دفعہ پھر سینے سے لگا لیں گے؟ کیا اس گھر کی طرح ان کے ظرف بھی وسیع ہیں؟ یہ وہ سوال جس کے جواب کو کم از کم اسے اس وقت بھی نہیں مل رہے تھے جب وہ امریکہ میں ان لوگوں کی یاد اور شازم سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ان 4 مہینوں کے اندر اندر یعنی اشفاق ہارون سرتاپا بدل گئی تھی۔ اس کا دل کیا بدلا، سوچ اور نظریات تک بدل گئے۔ اتنے برسوں وہ جس ماحول کا حصہ رہی تھی، ایک دم ہی وہ ماحول اجنبی اور پرایا لگنے لگا تھا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے آشیانے کی طرف اڑ کر پہنچ جائے، مگر بہت سی مجبوری کی وجہ سے اسے کچھ عرصہ مزید وہاں رکنا پڑا تھا۔ پاپا کا اتنی محنت و جدوجہد اور انتہا کوشش بنایا کہ وہ مختصر سا ہوٹل بیچ کر گھر کو فروخت کر کے وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس گھر میں اس کی بے حد سیدھی اور معصوم سی ماما کی ڈھیروں یادیں تھیں۔ اس کا بچپن اور لڑکپن تھا، مگر وہ محض یادوں کے سہارے جینا نہیں چاہتی تھی۔ حقیقی خوشیوں کو پانے کے لیے تو وہ لوٹ آئی تھی، مگر نہ جانے یہ مسرتیں اسے میسر آتی تھیں بھی کہ نہیں۔ سفر کی تھکان اب آنکھوں میں سمٹ رہی تھی۔ وہ دودیا روتی انگلیوں اور ہاتھ سے آنکھیں دباتے ہوئے دروازے کا ہینڈل گھمانا چاہ رہی تھی جب ایک دم ہی اندر سے کسی نے دروازہ کھول دیا۔ یہ کوئی اور نہیں، مہوش تھی، جو کہ نہ جانے کتنے ہی رنگ آنکھوں میں لیے یکٹک اشفاق کو دیکھے جا رہی تھی۔ اشفاق نے جھجک کر مہوش کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مہوش کے چہرے سے اسی
چھلکنے لگی تھی، جبکہ آنکھوں میں نفرتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موزوں تھا۔ حیرت، بے یقینی اور اس کے بعد بے تحاشا ناگواری اور نفرت کے سست بال نے اشفاق کی رہی سے ہمت کو بھی نچوڑ دیا تھا۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ مہوش نے زہریلے انداز میں کہا۔ میں تم سب سے ملنے، میرا مطلب کہ شازم الفاظ پر اکلا کر خاموش تھی۔ اس کا عزلی اعتماد ایک دم چھو گیا تھا۔ اس کی تمام تر بہادری اور بے خوفی اس وقت صرف ایک ہی خوف کے ذریعے اثر کی، یہ لوگ مجھے ٹھکرا نہ دیں۔ ہارون کے تمام کشتیں جلا کر آئی تھی۔ دفعہ ہو جو یہاں سے، اپنا غلیظ وجود لے کر۔ نفرت ہے مجھے تم سے، اگر غیرت ہوتی تم میں تو کبھی لوٹ کر نہ آتی، مگر تم جیسے یا سمیر ذاتیہ بے غیرتی میں ڈگری لیے پھرتی ہیں۔ مہوش نے دبی آواز میں چیخا کہا اور پھر غراتے ہوئے اشفاق کو دھکا دے اور لڑکھڑا کر کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ نکل جاؤ اس گھر سے، تمہاری اب یہاں جگہ بالکل نہیں ہے۔ مہوش 2 سیڑھیاں مزید نیچے اتر کر غرائی اور پھر اس کا گداز بازو اپنے شکنجے میں جکڑ ایک دفعہ پھر جھٹکا دے کر بولی، اس گھر میں سب تم سے نفرت کرتے ہیں، مر چکے ہو تم سب کے لیے، ملزمات تمہاری شکل پر تھوکے گا بھی نہیں کہ سانس کے سمیت پر آئی ہو۔ نکلتی ہوئی لگاؤں 2 ہاتھ۔ مہوش تو بفری شیرنی کی طرح گویا اس پر جھپٹنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اتنی توہین، اس قدر بے عزتی، اشفاق کے سفید گال تاپ اٹھے، آنکھیں گلابی سی سرخ مائل ہو گئیں۔ مجھے شازم سے ملنے دو، اس نے لڑکھڑائی آواز میں کہا۔ مہوش ایک مرتبہ پھر چنگھاڑی، کون شازم؟ کوئی تعلق نہیں تمہارا شازم سے، اب دفعہ ہو جاؤ ورنہ بال اس کو باہر پھینک آؤں گی۔ چلی جا۔ مہوش کو یہ خوف بھی تھا کہ اندر سے دادی یا تائی میں سکروٹ کرنا آ جائے، کسی کے بھی آنے سے پہلے وہ اس عذاب کو نکال دینا چاہتی تھی۔ میں چلی جاتی ہوں، مگر مجھے میرے بچے سے ملنے دو، میں ایک مرتبہ اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آنکھوں سے بہتے آنسو لبوں پر تھے، مگر سامنے کھڑی عورت نہ دیکھ رہی تھی نہ سن۔ وہ بس جلد از جلد اسے گھر سے نکال دیں، مگر کیوں؟ اشفاق کی آواز ٹھکانے اتری، یا پھر وہ پہلے حاضر جواب منہ پھٹ اور با اعتماد اشفاق ہوتی تو ایک مرتبہ ضرور میں سوال کرتی کہ میرا اس گھر کے ممکن اس کچھ اور بھی رشتے ہیں اور میں بھی اس گھر میں تمہاری طرح برابر کے حصہ دار ہوں، مگر اس کے لبوں پر تو کفر لگ چکے تھے۔ اس کی خاموشی التجاؤں کا مہوش پر قطعاً کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اشفاق نے تکی نگاہ اس کے پتھریلے تسبیح چہرے پر ڈالی اور پھر لرزیدہ قدموں سے پلٹنے لگی۔ اس پل بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ ابا اپنی ہی دھن میں اندر آئے اور پھر ٹھٹک کر رک گئے۔ سامنے آنسو سے تار چہرہ لیے اشفاق کھڑی تھی۔ ان کی بھتیجی اشفاق ان کے پیارے بھائی کی اکلوتی بیٹی اور ان کی بہو تھی۔ ان کے لرزیدہ وجود میں حرکت ہوئی اور پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اشفاق کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی تایا ابا کے مہربان سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اشفاق، تم نے آنے میں کیوں اتنی دیر کر دی؟ ان کے کانپتے ہاتھ اس کا سر تھپتھپا رہے تھے۔ کیوں چلی گئی تھی تم بغیر بتائے؟ تمہیں ہماری محبتیں بھی نہ روک سکی، شاباسم کے وجود نے بھی تمہارے قدموں کو زنجیر نہ کیا۔ اور مرتضیٰ، تایا ابا کی سفید داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی تھی، اس کا سر اور ماتھا چومتے ہوئے وہ بے حد رنجیدہ تھے۔ اور اشفاق نے کچھ خوفزدہ سے انداز میں ان کے سینے سے ہٹا، اور مرتضیٰ، تمہارے منہ پر تھوکے گا بھی نہیں۔ مہوش سامنے کھڑی تھی، مسکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو کہ تایا ابا کے بعد تمہیں بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹ رہی تھی۔